السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت خصومات میں کھو گئی، یہ امت رسومات میں کھو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جب تک اسلام عرب کی سرزمین تک محدود رہا، اس وقت تک مسلمانوں کا معاشرہ اور ان کا طرز زندگی بالکل سیدھا سادہ رہا، اور ہر قسم کی رسومات و بدعات و خرافات سے بالکل پاک و صاف رہا۔ لیکن جب اسلام عرب کی سرزمین سے باہر نکلا، عرب کی سرزمین سے نکل کر جب دوسرے ملک میں اسلام پھیلا، تو دوسری قوموں اور دوسرے مذہبوں کو، مذہب کے ماننے والوں سے میل جھول اور کفار و مشرکین اور یہودی نصارہ کے ساتھ میل جھول سے ان کی مذہب کی غلط سلط رسموں کو مسلمانوں نے اپنا لیا، چاہے زندگی کا پھر کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو۔ چنانچہ خوشی، غم، پیدائش، موت، ختنہ وغیرہ ہر چیز میں، مسلمانوں کی ہر تقریبات میں، بلکہ مسلمانوں کی زندگی و موت کے ہر مرحلے، ہر موڑ پر، ہر قسموں میں رسموں کی فوجیں کا اس طرح دخل انداز ہو گیا کہ مسلمان اپنی تقریبات کو باپ داداؤں کی ان روایات رسموں سے الگ کر ہی نہیں سکتے۔ جیسا گویا یہ ہو گیا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ ہمارے ہندوستان میں تقریباً جن رسموں کا رواج ہے وہ 3 قسم کے مکتب خیالات میں ہیں، جن کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم کچھ بات کریں گے۔ تو پہلا جو ہے تو وہ ہے اول لال پیلے ہرے رنگ کے لباس والے گیسک دراز ہر قسم کے رنگ برنگی باباؤں کا گروہ، جو تصوف کا لبادہ ہوڑے صوفی بنے پھرتے ہیں۔ ان حقیقت و معرفت کے ٹھیکیداروں نے تمام خرافات و خلافت شریعت رسومات کو جائز ٹھہرا دیا، معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ ڈھول اور طلبہ کی تھاپ اور ہارمونیم اور سارنگی کے راگ پر ان لوگوں کو معرفت کی معراج حاصل ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جہالت سے مسلم معاشرے کو تہس نہس اور اسلام کے مقدس چہرے کو خرافات و بدعات اور خلافت شریعت رسومات کے داغ دھبوں سے مسخ کر دیا ہے۔ یہ لوگ بلا شبہ خطا کار ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان لوگوں کی صحبت اور ان لوگوں کی پیروی سے دور رہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے وہابی دیوبندی کا فرقہ، جنہوں نے اصلاح کے نام سے اسلامی معاشرہ اور دین و اسلام کی حجامت بنا ڈالی۔ ان لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ مسلم معاشرے کی جائز و ناجائز تمام رسومات کو حرام و بدعت بلکہ کفر و شرک ٹھہرا دیا، اور یہ لوگ یہاں تک حد سے بڑھ گئے کہ دولہے کے سر پر سہرا باندھنے کو کفر و شرک لکھ دیا، اور زیب و زینت کے لیے دیواروں پر دیوار گری اور چھتوں پر چھت گری لگانے کو بدعت و حرام قرار دے دیا۔ اور دوسری بہت سی جائز چیزوں، مثلا قبروں پر چادر چڑھانے، بزرگوں کی نیاز فاتحہ دلانے، مردوں کا تیجا 40واں کرنے کو بدعت و حرام قرار دے دیا، میلاد شریف کی مجلسوں کو حرام و بدعت قرار دے دیا۔ یہاں تک کہ میلاد شریف کی مجلسوں کو حرام قرار دینے کے دیا، بلکہ کنہیا کے جنم سے بدتر لکھا۔ محرم میں ذکر شہادت اور سبیلوں سے منع کیا گیا، اور لطف یہ کہ جب ان لوگوں سے ان رسومات کے کفر و شرک اور بدعت و حرام ہونے پر کوئی دلیل مانگی جائے، کوئی ثبوت مانگا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو یہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کو احتیاطاً ان چیزوں کو کفر و شرک اور حرام و بدعت لکھ دیا تاکہ لوگ ڈر کر ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ خدا کے لیے کوئی ان لوگوں سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی بے احتیاطی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال بتایا ہے ان کو کفر و شرک اور حرام بتانا، یہ اللہ تعالیٰ پر افطراء و بہتان لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے۔ بہرحال
جن رسموں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں بتایا ان کو خواہ کھینچ تان کر حرام ٹھہرانا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان لوگوں سے بھی الگ تھلگ رہے اور ہرگز ان لوگوں کی پیروی نہ کرے۔ اب تیسرا گروہ جو ہمارے اندر ہے وہ ہم سب اہل سنت والجماعت کا مقدس طبقہ ہے، جن کے بڑے بڑے علم برادروں میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ و مولانا شاہ عزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ فضل رسول بدایونی و مولانا فضل حق خیرآبادی، مولانا بحر العلوم نخلوی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگان دین ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی راہ رسمیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے وہ تو یقیناً حرام و ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ ناچ گانا، باجا بجانا، آتش بازی، دولہے کو چاندی سونے کے زیورات پہنانا، تقریبات میں عورتوں کا بے پردہ گھومنا اور سالیوں وغیرہ کا ہنسی مذاق کرنا، دولہے کے جوتوں کا چرا لینا اور پھر زبردستی ان سے پیسے وصول کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شریعت نے جن رسموں کو جائز قرار دیا ہے یا وہ رسمیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے ان کو ہرگز ناجائز اور حرام نہیں کہا جا سکتا جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے نہ ثابت ہو، اس وقت تک اسے حرام و ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ خواہ مسلمانوں کی تمام رسموں کو کھینچ تان کر ممنوع اور حرام قرار دینا اور بلا وجہ مسلمانوں کو بدعتی اور حرام کا مرتکب کہنا یہ بہت بڑی زیادتی اور دین میں حد سے بڑھ جانا ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کی رسموں اور رواج جو ہے تو یہ واجب یا سنت یا مستحب ہے۔ بعض مولویوں کا یہ کہنا کہ چونکہ فلاں رسم کو لوگ فرض سمجھنے لگے ہیں اور ان کو ترک نہیں کرتے، اس لیے ہم اس رسم سے روکتے ہیں کہ لوگ ایک غیر فرض کو فرض سمجھنے لگے ہیں۔ مسلمانوں خوب سمجھ لو کہ یہ بات بڑا دھوکہ ہے اور در حقیقت یہ لوگ خود بھی دھوکے میں ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ کسی چیز کو ہمیشہ کرتے رہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا کرنے والا اس کو فرض سمجھتا ہے۔ کسی چیز کو ہمیشہ کرتے رہنا اور بات ہے اور کسی چیز کو فرض کر لینا یہ اور بات ہے۔ دیکھو وضو کرنے والا ہمیشہ وضو کرتا ہے اور ہمیشہ کانوں اور گردن کا مسح بھی ضرور کرتا ہے، کبھی بھی گردن اور کانے کے مسح کو نہیں چھوڑتا، تو کیا کوئی بھی اس پر یہ الزام لگا سکتا ہے کہ وہ سر کے مسح کی طرح گردن اور کانوں کے مسح کو بھی فرض سمجھتا ہے؟ حالانکہ کانوں اور گردن کا مسح سنت و مستحب ہے، اور کیا کوئی بھی اس کی جرت کر سکتا ہے کہ لوگوں کو کانوں اور گردن کے مسح سے منع کر دے تاکہ لوگ ایک غیر فرض کو فرض سمجھنے لگے ہیں؟ بس اسی طرح سمجھ لو کہ لوگ ہمیشہ عید کے دن سیویاں اور شب برات کے دن حلوہ پکاتے ہیں اور میلاد شریف میں ہمیشہ شیرنی بانٹتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو ترک نہیں کرتے، مگر اس کو ہمیشہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ لوگ ان کاموں کو فرض سمجھنے لگے۔ جس طرح گردن اور کانوں پر ہمیشہ مسح کرنے والا ہمیشہ مسح کرنے کے باوجود یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ کانوں اور گردن کا مسح فرض نہیں بلکہ سنت و مستحب ہے، اسی طرح عید میں سیویاں اور شب برات میں حلوہ پکانے والا یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ فرض نہیں بلکہ جائز و مباح کام ہے۔ کون نہیں جانتا کہ کسی چیز کو فرض سمجھنا یا فرض نہ سمجھنا اس کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں۔ کہاں عمل اور کہاں عقیدہ، عمل اور چیز ہے اور عقیدہ اور چیز، اور یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بہرحال مسلمانوں میں رواج پا جانے والی تمام رسومات حرام و ناجائز نہیں بلکہ کچھ رسمیں ناجائز ہیں اور کچھ جائز بھی ہے، اور جائز رسموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جائز رسموں کی پابندی اس حد تک کر سکتا ہے کہ کسی فعل حرام میں مبتلا نہ ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائیو بزرگو دوستو، ہم نے یہ کچھ
रस्मों के बारे में बातचीत की। इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में कुछ गलत रस्मों के बारे में बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उन्हें छोड़ने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हाफिज़ ज़ाकिर कुरैशी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।